السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست امیر الدین۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک اور ویڈیو۔ جی تو دوستو، اس ویڈیو میں بات کروں گا 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ یہ کنسٹیٹیوشن اس میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا اس کی اہم خصوصیات دفاعت کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ آئین کب توڑا گیا، کیوں توڑا گیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں نے ایک ہی دن آزادی حاصل کر لیا۔ پاکستان نے 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کر لیا اور انڈیا نے جو ہے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کر لیا۔ لیکن انڈیا نے ایک سال بعد ہی اپنا دستور تیار کر لیا، جبکہ پاکستان اس میں ناکام رہا۔ 9 سال بعد پاکستان نے اپنا دستور تیار کر لیا۔ جی تو دوستو، اس میں تاخیر ہوئی۔ تاخیر کیوں ہوئی؟ تاخیر اس لیے ہوئی کہ پاکستان کے جتنے بھی سارے مخلص سیاستدان تھے، خان لیاقت علی خان ہو گیا، قائد اعظم محمد علی جناح ہو گیا، وہ وفات پا چکے تھے۔ اس وجہ سے آئین میں مسلسل تاخیر ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان کے دو حصے تھے اس وقت، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان جسے ابھی ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی، مغربی پاکستان کی آبادی 44% تھی، اور مشرقی پاکستان میں صرف ایک صوبہ تھا، مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے۔ تو مشرقی پاکستان والے کہتے تھے کہ مقننہ میں آبادی کی بنیاد پہ نمائندگی دی جائے، جبکہ مغربی پاکستان والے چاہتے تھے کہ مقننہ میں صوبوں کی بنیاد پہ نمائندگی دی جائے، کیونکہ اس وقت مقننہ کا ایک ہی ایوان تھا۔ تو دونوں ایک ہی ایوان تھا، دو ایوان نہ ہونے کی وجہ سے اس آئین میں مسلسل تاخیر ہوئی۔ اس کے بعد بنگالی اور جسے ہم پہلے مشرقی پاکستان کہتے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی زبان ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یعنی مشرقی پاکستان والے چاہتے تھے کہ بنگالی کو پاکستان کا قومی زبان قرار دیا جائے، جبکہ مغربی پاکستان والے چاہتے تھے کہ اردو کو پاکستان کا جو ہے قومی زبان قرار دیا جائے، قومی زبان بنا دیا جائے۔ اس وجہ سے جو ہے آئین میں مسلسل تاخیر ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان کے بیوروکریسی کا کردار بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان کے بیوروکریسی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے جتنے بھی ارکان تھے وہ سارے اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سارے اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ملک کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ آئین میں مسلسل تاخیر ہوئی۔ یہ تو دوستوں، اس کے بعد جب چودھری محمد علی کی وزارت آئی، چودھری محمد علی نے اپنی وزارت کے دوران انہوں نے انتھک کوشش کی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا دستور بنانے کے لیے، اور 29 فروری 1956 کو انہوں نے پاکستان کا دستور تیار کر لیا۔ تیار کر کے انہوں نے 2 مارچ 1956 کو سکندر مرزا کو بھیج دیا منظوری کے لیے۔ سکندر مرزا اس وقت پاکستان کا گورنر جنرل تھا۔ سکندر مرزا کی منظوری کے بعد 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا دستور 1956 کا دستور نافذ کر دیا گیا، 23 مارچ 1956 کو۔ ابھی میں بات کروں گا اس کی خصوصیات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ آئین مختصر اور تحریری آئین تھا، یعنی یہ آئین صرف 234 دفعات اور 6 شیڈول پر مشتمل تھا۔ یہ آئین ایک مختصر آئین تھا۔ جی تو دوستوں، اس کے بعد میں بات کروں گا اس آئین کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت۔ اس وقت پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام حکومت تشکیل دیا گیا، یعنی پارلیمانی نظام حکومت کے تحت وزراء اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، پارلیمنٹ ان سے سوالات پوچھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے ملک کا نام۔ اس وقت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کی اہم خصوصیت یہ تھی قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد جسے 1949 میں منظور کر دیا گیا تھا، اسے بھی اس آئین میں شامل کر دیا گیا، قرارداد مقاصد کو۔ اس کے بعد اس آئین میں اقتدار اعلیٰ کا تعین کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اس آئین کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلمان سربراہ، یعنی اس آئین میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا جو صدر ہوگا، پاکستان کا جو بھی صدر ہوگا وہ مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ اس کانسٹیٹیوشن میں 1956 میں وزیر اعظم چاہے کافر ہو، جو بھی ہو، وزیر اعظم کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں تھی، لیکن صدر کا مسلمان ہونا لازمی تھا۔ اس کے بعد قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی، یعنی اس آئین میں
یہ بھی کہا گیا کہ قرآن و سنت کے مطابق ملک کے تمام جتنے بھی قانون ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بنا دیے جائیں گے. قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون جو ہے ملک میں پاس نہیں کر دیا جائے گا، یعنی دستور ساز اسمبلی کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں کرے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اس کے بعد اسلامی طرز زندگی، یعنی شہریوں کو ایسی تمام سہولتیں فراہم کیے جائیں گے جن کی وجہ سے وہ آسانی سے اسلامی یعنی اپنی طرز زندگی کو اسلامی طریقے سے مطلب اپنی زندگی کو گزار لے، اور اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انہیں جتنے بھی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے بھی اس آئین میں عہد کیا گیا. اس کے بعد ہے بنیادی حقوق. جی تو دوستو، 1956 کے آئین میں بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے مطلب عدلیہ کو کہا گیا کہ عدلیہ جتنے عوام کے یعنی بنیادی حقوق کا محافظ عدلیہ ہے، یعنی بنیادی حقوق کا تحفظ دیا گیا لوگوں کو اور عدلیہ کو اس کا محافظ قرار دیا. یعنی اگر بنیادی حقوق خدا نخواستہ حکومت لوگوں سے عوام سے بنیادی حقوق غصب کرے تو عوام جو ہے وہ عدلیہ سے رجوع کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے اقلیتوں کے حقوق، یعنی 1956 کے آئین میں اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق دیے گئے، ان کو جان مال، معاشی اور معاشرتی حقوق دیے گئے. اس کے علاوہ انہیں اپنے مذہب میں انہیں آزادی دی گئی. یہ اس کی اہم خصوصیت تھی. اس کے علاوہ اس کی اہم خصوصیت یہ تھی اس آئین کے لیے یہ لچکدار آئین تھا، یعنی اس میں ترمیم کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، زیادہ آسان بھی نہیں تھا اس میں ترمیم کرنا، یعنی امریکن آئین کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں تھا اس میں ترمیم کرنا، اور برطانوی آئین کی طرح بہت آسان یعنی بالکل یعنی لچکدار بھی نہیں تھا اس میں ترمیم کرنا. اس میں ترمیم کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے موجودہ ارکان کے 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی. 2/3 اکثریت کے تحت اس آئین میں ترمیم کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد ہے اس آئین کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وفاقی نظام حکومت. اس آئین میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا گیا، یعنی اس آئین کے تحت اختیارات جو ہے وہ مرکز اور صوبوں میں تقسیم کر دیے گئے، یعنی مرکز کو بھی اختیارات دیے گئے، صوبوں کو بھی اختیارات دیے گئے، یعنی شعبہ جات کے 3 تقسیم کر دیے گئے اس آئین میں، یعنی مرکزی شعبہ جات، صوبائی شعبہ جات اور مشترکہ شعبہ جات. مرکزی شعبہ جات جتنے بھی تھے وہ مرکز کو دیے گئے، یعنی ان پر مکمل طور پر مرکز کا کنٹرول ہوگا، اور کچھ صوبائی اختیارات تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے، اور کچھ مشترکہ اختیارات تھے جو مرکز اور صوبوں دونوں کو دے دیے گئے. اس کے علاوہ اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو، یعنی صوبوں اور مرکز میں کسی مسئلے پر اگر اختلاف ہو تو اس میں مرکز کو برتری حاصل تھی. اس کے بعد یک ایوانی مقننہ اس آئین کی ایک اور اہم خصوصیت تھی. مطلب 1956 کے دستور میں پاکستان کا ایک ہی ایوان تھا، مقننہ کا صرف ایک ہی ایوان تھا، یعنی یک ایوانی مقننہ پر مشتمل تھا پاکستان. وفاقی نظام حکومت میں تو 2 ایوان لازمی ہے، یعنی 2 ایوان ہونا، ایک صوبوں کی نمائندگی کرے اور دوسرا ایوان جو ہے وہ آبادی کی نمائندگی کرے، لیکن 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یک ایوانی مقننہ تھا. اس کے بعد جو ہے اس میں صدر کے کچھ اختیارات تھے، یعنی یک ایوانی مقننہ ہونے کی وجہ سے صدر کو کچھ اختیارات دیے گئے تھے. اگر پارلیمنٹ یعنی یک ایوانی مقننہ ایک ایوان اگر کوئی دستور پاس کرے، یعنی وہ کسی جذبات میں آ کے کوئی بھی دستور پاس کر لیتا ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، تو پھر صدر کو اسے منظوری کے لیے اسے صدر کے پاس بھیج دیا جاتا تھا. تو صدر کو یہ اختیار تھا کہ اس میں وہ ترمیم بھی تجویز کر سکتا تھا صدر. جی تو دوستوں، یہ اس کی اہم خصوصیت تھی. اس کے علاوہ جو ہے عدلیہ کی آزادی، یہ بھی اس کی ایک اور اہم خصوصیت تھی، یعنی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں عدلیہ کو آزاد قرار دیا گیا، یعنی عدلیہ جو ہے یہ انتظامیہ اور مقننہ کے تابع نہیں ہوگی عدلیہ. اور اس کے علاوہ جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو آئینی تحفظ فراہم کر دیا گیا. اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن میں اسلامی رنگ تو شامل تھے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اسلامی رنگ شامل تھے اس میں. مطلب ملک کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان رکھا گیا، ملک کا سربراہ مسلمان ہوگا. اس کے بعد اقتدار اعلیٰ کا تعین، مطلب اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک قرار دیا گیا. اس کے بعد ملک میں جتنے بھی سارے قوانین بنائے جائیں گے ملک کے لیے وہ سارے اسلامی اصولوں کے تحت بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد ہے ایک اور اہم خصوصیت اس کی، یہ ہے 2 سرکاری زبانیں. مطلب 1956 کے آئین میں پاکستان کے 2 سرکاری زبان تھے، 2، ایک بنگالی اور دوسری زبان اردو، یعنی دونوں کو پاکستان کا قومی زبان قرار دیا گیا. یہ تھے اس آئین کی اہم خصوصیات. اس کے بعد 2 سال بعد 1956 میں یہ دستور پاس کر لیا گیا. 2 سال بعد 1958 میں
یہ دستور ختم کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، یعنی 1958 کو مارشل لا نافذ کر کے آئین ختم کر دیا گیا، اسمبلیاں توڑ دی گئی، اور ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کا صدر بن گیا، ایوب خان مارشل لا نافذ کر کے۔ جی تو دوستو، مارشل لا نافذ انہوں نے اس لیے کیا، اس کے بھی مختلف اسباب تھے، مطلب یہ تھے، پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے بیوروکریسی کا کردار پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہی، اور اس کے بعد پاکستان میں مخلص سیاستدانوں کی کمی تھی، مسلم کے ارکان جتنے بھی تھے وہ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے تھے، پاکستان کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھے، اس لیے فوج کو ایکشن لینا پڑا اور فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس کے بعد جو ہے ایوب خان وہ خود بھی یعنی پاکستان کی حکمرانی کرنا چاہتا تھا، وہ خود بھی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس کو سیاست میں آنے کی خواہش تھی۔ یہ تھے مختلف اسباب اس کے مارشل لا کے نفاذ کے۔ اس کے علاوہ سکندر مرزا وہ بھی ایوب خان کے دوست تھے، یعنی وہ ایوب خان کے ساتھ اس کی اچھی بنتی تھی سکندر مرزا کی، تو اس وجہ سے مارشل لا کا نفاذ ہوا۔ جی تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور نیچے کامنٹ کر کے میری اصلاح کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔